ایک شخص گاڑی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ محترمائیں کہہ رہی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے پورا ہائی وے پہ جام لگ گیا ہے. جی ہاں، بڑی خبر زی نیوز کی جانب سے کی گئی ایک بڑی خبر، جس میں زی نیوز پر یہ محترمائیں کہہ رہی ہے، پہلے تو یہ ایک اور پھر دو کل ملا کر تین بتا رہی ہیں کہ جناب یہ جو شخص ہے نیشنل ہائی وے پر ایک ٹرک کے اوپر کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کا چکا جام لگ گیا ہے. تمام لوگ جو ہے گاڑیوں سے باہر آ کر اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور ایک خبر میں تو یہاں تک کیا دیا ہے کہ ہم اس چیز کی تصدیق بھی نہیں کرتے. بھائی صاحب ایک نیشنل چینل ہو کر جو ہے اتنی بڑی بڑی جو محترمائیں ہیں تحقیق کے بنا کس طریقے سے عیا کر رہی ہے کہ ہم جو ہے تصدیق نہیں دیتے ہیں لیکن لوگ کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کر کیا رہے ہو پھر؟ اتنا بڑا نام اور اتنا چھوٹا کام. بھائی صاحب آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، کہاں گئے وہ ایتھکس، کہاں گئے وہ قانون، کہاں گئے وہ اصول و ضوابط، کہاں گئے وہ باقی تمام چیزیں جو کرنی ہوتی ہے؟ ایتھکس بھی گئے اور باقی تمام چیزیں بھی گئی، آپ جو ہے بنا تحقیق کے نیوز کرنے بیٹھ گئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. پہلے پتا بھی ہے کہ ویڈیو کہاں کی ہے جناب؟ یہ ویڈیو جموں سری نگر ہائی وے کی ہے اور یہ وہ ہائی وے ہے جو ٹریفک جام کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے، اور ٹریفک جام پہلے کا لگا تھا اور یہ شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا ماہ مقدس کے اس بابرکت مہینے میں، اپنے پروردگار کو یاد کر رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے ٹریفک جام لگا ہے. ذرا تحقیق تو کرنی تھی کہ آخرکار وجوہات کیا ہے. اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زی نیوز کو ان اینکرز پر اور جو تحقیق کر رہے تھے ان پر جو ہے کاروائی کرنی چاہیے کہ جناب آدھی ادھوری نیوز کیوں پیش کر رہے؟ پوری کیجئے. ذرا بتائیے کہ ایک شخص کس طریقے سے ماہ مقدس میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی اور میں نے بھی دیکھا کچھ لوگ لکھ رہے تھے کہ جناب یہ چھت پر چڑھنے کی کیا ضرورت آن پڑی، یہ تو سائیڈ میں بھی پڑ سکتا تھا. بھائی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پتا ہے وہاں کے حالات و واقعات اس ٹائم کیا تھے؟ کم سے کم پڑھ تو رہا ہے، اپنے پروردگار کو یاد تو کر رہا ہے. یہ تو ذرا سوچئے کتنا کرٹیسائز کریں گے، کتنی تنقید کرائیں گے. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تنقید ایسے کریں گے آپ بار بار بنا کسی چیز کو جانچے پرکھے، اور پھر ایسے ہی جو ہے نیشنل میڈیا کو گودی میڈیا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں وجہ یہی ہے، جب بھی آپ توڑ مروڑ کر کسی چیز کو ٹارگٹ بنا کر خبر کریں گے تو پھر یہی کہیں گے لوگ. آپ بنا جانچے پرکھے کسی بھی شخص کو، کسی کمیونٹی کو یا پھر کسی بھی طریقے سے جو ہے لڑانے کی یا پھر یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی لوگ کہیں گے. ان کو کیا ہے؟ ان کو خبر کرنی تھی. بھائی ایک شخص مل گیا نماز پڑھتے ہوئے اور بتا دیا کہ ہائی وے جناب علی بلاک کرتی ہے. بھائی صاحب کچھ چیزیں جو ہے بغیرت ثابت ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، کیا چاہتے ہیں آپ، کس طریقے سے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی غرض و غائد ہے، مجھے نہیں علم، لیکن جو بھی ہے صحیح نہیں ہے. بہت افسوس ہوا مجھے یہ تمام چیزیں دیکھ کر. لیکن اتنی امید ہے کہ ان پہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے. کاروائی کی بات کرتے ہیں نا بار بار، تو کاروائی ان پہ بھی ہونی چاہیے. کہ جھوٹ پھیلانا بہت غلط ہے، کیونکہ آپ کا پیغام ملک میں نہیں ملک کے باہر بھی جاتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن بیچاروں تک یہ صحیح بات کیا تھی کیا نہیں تھی یہ بھی نہیں پہنچ پائے، اور آپ نے اپنے حساب سے چلا دیا. آپ کو علم نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یا پھر شاید آپ کو بہتر علم ہے اور یا پھر یہ کچھ سوچ سمجھ کر رہے ہیں آپ. خیر کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بہت افسوس.